اب ہم آتے ہیں آیت کریمہ کے اس نقش پر، ان تعویذات پر۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ کا نقش ہے۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے۔ آج میری ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں آیا، اور میں نے کہا نہیں، آج کا دن بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج جسم میں کچھ طبیعت ڈسٹرب ہے، تھوڑی سی دعا بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ جلدی اچھی صحت عطا فرمائے۔ اور بخار ہے، جسم میں حرارت ہے، جسم دکھ رہا ہے، اور طبیعت بھی آج ایسی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج میں ٹرانسمیشن نہ کر پاؤں، لیکن یہ آپ کی محبت تھی، آپ کی محبت ہے کہ جس نے مجھے کھڑا کیا، آپ کی محبت ہے تو میں یہاں تک آیا، اور یہ محبت انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ یہ نقش مارکر کہاں ہے بھائی؟ یہ نقش ہے آیت کریمہ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں 16 خانے ہیں، 4 4 8 8 8 16، یعنی کہ 16 کی زمین ہے۔ اور اس کا نقش بھرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے خانے بنانا ہے، اور خانے بنانے میں آپ نے سب سے پہلے جو پہلا خانہ ہوگا اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے لا الہ الا انت، دوسرے خانے میں سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ نے یہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر جب نقش کی بھرائی کریں گے تو 34 کے نقش کی 4 کی اس کی بھرائی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 173 2 3 73۔ اچھا، 2373 جو عدد ہیں یہ آیت کریمہ کے عدد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عدد سے جو ناوید بھریں گے، اچھا اس کے عدد بھی آپ کو نقش بھی عام نہیں ملتا اتنا، مختلف کتابوں آپ دیکھو نہیں ملے گا آپ کو۔ تو 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 اور 88 پہ یہ اس سے نقش پورا مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تم نے بسم اللہ نہیں لکھی، یہ 786 مرتبہ لکھا جائے گا۔ مجھے اتنی بھی میری ہمت نہیں تھی کہ میں نقش لکھتا، تو میں نے سمیر سے نقش لکھوایا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس نقش کا طریقہ ہے کہ 11 نقش روزانہ لکھیں، 11 نقش روزانہ لکھیں 40 دن تک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نقش اس کو جس کام میں بھی استعمال کرو فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کو تعویذ پانی پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کے لیے دور کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ نقش ایسا نقش ہے کہ عامل اپنی عقل سے، اپنی فراست سے جس کام میں جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہے نا کر سکتا ہے، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اب مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش کی تاثیر ہے، ان آیت کی تاثیر ہے، اس دعا کی تاثیر ہے آیت کریمہ کی، کہ اس کو جس طرح آپ جیسے کام میں استعمال کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، آیت کریمہ کی جب زکوٰۃ انسان ادا کرے تو مٹی کا پیالہ لے لے، اس میں پانی بھر کے رکھ لے، آئی بات سمجھ میں؟ اور جب 3125 کی زکوٰۃ ادا کرے تو ہر 100 کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لگا کے اپنے چہرے پہ لگا لے۔ یہ صرف اور صرف بزرگوں کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ جو بزرگان دین باقاعدہ طور پہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم آیت کریمہ کا عمل کرو تو مٹی کے پیالے میں پانی اپنے ساتھ سامنے رکھو۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جلالی عمل ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلال انسان کے اوپر غالب نہیں آتا۔ جب انسان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، جب انسان پانی پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے، تو پھر وہی جمال اور وہی نور جو رب کی طرف سے اس آیت کی برکت سے اس کو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیالے کی یہ حکمت ہے کہ پانی رکھ کے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور عمل کے دوران آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایک ایک گھٹ کر کے پیا کریں، پی لیں جب اس کو عمل کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ختم کر رہا ہو، ختم کے اندر کوئی عام لوگ ختم کر رہے ہوں تو مٹی کا پیالہ بیچ میں، جیسے آپ نے کنڈا دیکھا ہوگا، مٹی کا کنڈا ہوتا ہے، تو مٹی کے کنڈے پانی بھر کے رکھیں اور اس کے پاس گلاب کی پتیاں رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا گلاب پھول لے کے رکھ لیں ختم کے لیے۔ ایک دن کا ختم آپ نے دینا ہوگا تو گلاب کے پھول اس میں رکھ لیں اور کنڈا رکھ لیں، اور وہ اسی طریقے سے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور جو صاحب امام ہوگا وہ بیچ میں بیٹھے اور پھر اس میں چاروں گہرا ڈال کے پھر آیت کریمہ کا وہ کریں۔ اچھا، اس کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان تالو سے لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور جب آپ ختم شریف پوری ہو جائے تو وہی پانی جو ہے وہ تمام لوگ اس میں ہاتھ لگا کے اپنے پورے جسم پہ اپنے چہرے پہ پھیل لیں اور وہ پانی کیاری میں ڈال دیں، اور جو پھول پتی ہیں وہ بھی کیاری میں ڈال دیں، یا پھر وہ پھول پتیوں کو اٹھا کر گھر کے اندر کسی کونے میں رکھ دیں۔ اگر ختم جس نیت سے کرا جائے گا، اس سے کرا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی ملے گی آپ کو۔ ختم شریف کی اجازت عام لوگوں کو ہے، لیکن ترتیب طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ کسی بھی چاند کی شروع کی تاریخوں میں اگر نہیں کر سکتے یا جب پریشان ہو، اب ظاہر سی بات ہے مصیبت ضرور تھوڑی کہ شروع کی تاریخوں میں آئے۔ اب انسان 15 تاریخ کے بعد گزر جاتا ہے، 16 تاریخ میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، یا کوئی اگر کوئی کسی نے ایگزام دیا ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں پاس ہو جاؤں، تو وہ خود بھی 500 مرتبہ آیت کریمہ جتنے دن اس کا رزلٹ آنے کا ہوتا ہے اتنے دن پڑھ لے، اسی نیت سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اچھا، اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ اچھے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک رخ یہ ہے کہ یہی آیت کریمہ قہر بن کے ٹوٹتا ہے، کس پر؟ آپ کے دشمنوں پر۔ لیکن اس کے طریقہ کار بزرگان نے بتانے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ قہر ہے جو پھر سمجھ لیں کہ جس پر نازل ہوتا ہے نا، پھر اس کا قہر اس کی اولادوں تک رہتا ہے، اس لیے بزرگان نے منع فرماتے ہیں کہ اس کے طریقے نہیں بتانا چاہیے۔ ہیں طریقے کہ دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، اب دشمن تو چلو اس کا حقدار ہے، آپ نے اس کے لیے کر دیا، لیکن اس کی اولادیں تو بیچاری بے قصور تھیں، اسی لیے بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ اس سے کسی کو دشمن پر نقصان پہنچانے کے لیے یا انتقام کے لیے آیت کریمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب ان کے معاملات کو میں نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ ان کے باپ داداؤں پہ یہ عمل تھا کہ جس کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی آنے والی نسلیں بھی متاثر ہیں، اس لیے یہ اس کا اس رخ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ میں اس کا کبھی بتاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں آیت کریمہ کا بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اعمال بھی۔